جوید چوئی صاحب، یہ جو ایک ایشو جو ہیلی کاپٹر حادثے میں جو لوگ شہید ہوئے، تو اس پہ جو پروپیگنڈا کیا گیا اس کی انکوائری کر رہی ہیں 2-3 ایجنسیاں. آپ کے خیال میں کیا یہ واقعہ واقعی اتنا اہم ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے کہ کون تھا اس ساری ٹرولنگ کے پیچھے؟ جی بالکل، بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اصل میں جو مائکرو بلاگرز ہیں نا، وہ بڑا ایک مین ایشوز ہے کہ جو مین بلاگرز ہوتے ہیں انہوں نے آگے مائکرو بلاگرز رکھے ہوئے ہیں جو ریموٹ ایریاز میں چھوٹے غریب بچے، اور ان کی عمریں 15 سال 14 سال ہے، ان کو ایک اسمارٹ فون لے کے دے دیا جاتا ہے، ان کے نام سے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ بنا دیا جاتا ہے، پھر ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جاتا ہے، اور پھر اس واٹس ایپ گروپ کے اندر ٹویٹس ڈال دی جاتی ہیں، وہ اس کو ٹویٹس کو پوسٹ کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے تحت اس کو انہینس کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس سے ظاہر ہے وہ ٹرینڈنگ میں آ جاتے ہیں. جو مائکرو بلاگرز ہیں میر صاحب، جو اینڈ پہ جن لوگوں کو تک یہ سب کچھ پہنچتا ہے ان کو صرف 1500 روپے دیا جاتا ہے پر ٹویٹ کے، یعنی صرف 1500 روپے میں پاکستان کے خلاف آپ کسی قسم کی بھی ٹویٹ کروا سکتے ہیں. یہ اس کا ریٹ ہے بیسیکلی. اور وہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. اور جو ٹویٹر ہے اور اس کا بڑا سسٹم بڑا آسان ہے کہ اگر آپ پہلے 10 سیکنڈ کے اندر 2000 ٹویٹس اگر آ جاتی ہیں اور ان کو ری ٹویٹس کر دیا جاتا ہے تو ٹرینڈنگ میں آ جاتی. وہ آٹومیٹک ان کا الگوریدم جو ہے وہ ٹویٹر کا وہ اس کو فوری طور پر اٹھا کے کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ہو جاتا ہے. پھر انڈیا سے اپریٹ ہوتا ہے، پھر اسرائیل سے اپریٹ ہوتا ہے. جو ہی وہ ایک خاص لیول تک جاتا ہے تو انڈین پہ ٹویٹر جو ہوتے ہیں نا، وہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اس کو پھر گلوبل ایک پکچر میں ڈال دیا جاتا ہے. تو پاکستان میں اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے، کیونکہ آپ پاکستان کے خلاف کوئی بھی نیریٹو جو ہے وہ صرف 1500 روپے لوگوں کو دے کے آپ اینٹی اسٹیٹ کوئی بھی نیریٹو ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور اس دن یہ ہوا اور اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. 25 ٹویٹس تھیں جن کو ری ٹویٹ کر کے ایک پراپر افواج پاکستان کو نقصان پہنچائے گا اور پاکستان کو نقصان پہنچائے گا. جب آپ کے شہدا ہیں اور پوری زیر خاندان کمزدہ ہیں، اور یہ جو آفیسر تھے اس ٹائپ کے آفیسرز تھے کہ جن کا انٹریکشن بہت زیادہ تھا فوج کے اندر. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا بڑا انٹریکشن ہوتا ہے، مثلا ISPR کے جو جنرل صاحب ہیں یا ان کے جو سبارڈینیٹس ہیں بریگیڈیئر، ان کا رابطہ تقریباً پورے پاکستان کے اندر ہوگا، سارے میڈیا کے لوگ، دوسرے لوگ. یہ لوگ بھی اسی قسم کے ایکٹیو لوگ تھے. یہ ہر جگہ آپ کو نظر آتے. جنرل سرفراز جو ہے نا وہ ہر جگہ آپ کو نظر آتے تھے، اور وہ کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی کہیں بھی پاکستان کی فوج کی ضرورت ہوتی تو یہ وہاں پہنچتے تھے. لہٰذا ان کے لنکس بہت اچھے تھے سب کے ساتھ، تو سب فیملیز غمزدہ تھی، اور اس میں اچانک اس قسم کی ٹرولنگ شروع ہو جانی اور پھر اس کو بوسٹ دینا، یہ واقعی خوفناک ہے. اور اب جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں اور جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے نام بتائے ہیں کہ کس نے کہاں پہ کس نے کہا. تو اس میں میڈیا کے لوگ بھی ہیں جن کے شامل ہیں اور جنہوں نے ان کو کہا تھا کہ کر دو، اور جہاں سے ٹویٹ بنائی گئی تھی جو میڈیا کے لوگوں نے کہا کہ یہ ٹویٹ، میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں اس میں، اور جہاں پہ یہ ٹویٹ باقاعدہ بنائی گئی لکھی گئی وہ سب لوگ ہیں. اور جب وہ سامنے آئے گا تو آپ بڑے حیران ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پاکستان میں کچھ بھی مثلا آپ کے خلاف، تو میں کہتا ہوں ہمیشہ آپ کے خلاف ہوتا ہے کچھ نہ کچھ. اب جب یہ ٹریس ہوں گی چیزیں تو آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے خلاف کون کام کر رہے تھے لوگ. تو یہ ایسی کمپنی ایسے لوگ ہیں، کچھ شیطان، وہ بیٹھ کے وہ ڈیولپ کرتے ہیں. اچھا، یہ کنٹینٹ ڈیولپ ہوتا ہے باقاعدہ. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ. اچھا، اس میں چوئی صاحب ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے. عادل صاحب، تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ کوئی BLA کے سمپتھائزر ہیں، کوئی PTM کے سمپتھائزر ہیں. لاہور میں تو نہیں ہے نا جی BLA کے. اور انہوں نے جناب پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو استعمال کیا ہے یا ان جعلی اکاؤنٹ بنائے ہیں، اور یہ BLA اور PTM والے جو ہیں وہ مل کے یہ بدنام کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف. میر صاحب، ظاہر ہے جب سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے تو جہاں جہاں کھرے جاتے ہیں، جہاں جہاں نشان جاتے ہیں، وہاں پر ہم نے دیکھا ہے بدقسمتی سے ایکشن نہیں ہوتا. جو بھی چوئی صاحب بھی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے کہ یا ہم تمام لوگ جو لوگ نشانہ بنتے ہیں کہ بھئی یہ تو کہیں قریب سے ہی یہ کام ہو گیا ہے. ہم بہت دور سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہیں اور سے، شاید انڈیا سے بیٹھ کے یا کہیں کسی اور ملک سے ہو رہا ہوگا. میں سمجھتا ہوں میر صاحب کہ چھٹی دی گئی لمبے عرصے تک، ڈھیل ملی یہ سب کچھ کرنے کی لمبے عرصے تک، جس کی وجہ سے آج یہ سوشل میڈیا کے اندر جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے بڑے نوجوانوں تک اور بوڑھوں تک، وہ تمام لوگ جن کا گروپ بنایا گیا، وہ تمام لوگ آرگنائز طریقے سے کام کر رہے ہیں. ان کی سرپرستی ہو رہی ہے. ان کے اگر مجھے لگتا ہے بہت دفعہ ہم نے سنا یہ انڈیا، یہ اسرائیل، وہ برطانیہ، مجھے لگتا ہے اگر صحیح تحقیقات ہوں تو آپ کو ٹوبہ ٹیک سنگھ سے
آپ کو جو ہے وہ مٹا سے، آپ کو جو ہے وہ کراچی سے، ہر جگہ سے اس کے نشانات مل جائیں گے. پہلے دی گئی ڈھیل، معاملہ یہاں تک چلا گیا کہ آج آپ دیکھیں کہ انسٹیٹیوشنز کے سربراہان کو جو دل چاہتا ہے وہ ٹویٹ کے اوپر جو دل چاہتا ہے، جیسے دل چاہتا ہے دکھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں اس سٹوری کو. آپ کے خیال میں یہ معاملہ لاجیکل کنکلوژن تک پہنچے گا؟ مجھے اس دفعہ لگتا ہے کہ یہ لاجیکل کنکلوژن تک پہنچے گا کیونکہ اس کی بنیادی وجوہات ہیں کچھ. ایک تو یہ جب افسوسناک واقعہ پیش آیا، ساری قوم کے دل افسردہ تھے، غمگین تھے، لیکن ایک ایسے وقت میں بھی ایک آرگنائز طریقے سے ایک کیمپین جو افواج پاکستان کے شہداء کے اوپر چلائی گئی، افواج پاکستان کے اوپر چلائی گئی، یہ بہت آرگنائز کیمپین تھی اور اس کے تانے بانے کچھ مل بھی گئے. صحیح بات. کچھ تانے بانے اس کے مل گئے ہیں. ملنے کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ کمیٹیز اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. جو جوید چودھری صاحب نے جو خبریں بریک کی ہیں، آپ ان کی تصدیق کر رہے ہیں؟ جی، میرا یہ خیال ہے کہ اس کے آپ ہی کر رہے ہیں تصدیق، آپ ہم سے کیوں کروا رہے ہیں؟ نہیں، عادل عبادی صاحب کے پاس زیادہ خبریں ہیں میرے پاس. نہیں، آپ کے پاس ماشاءاللہ پاکستان کے اس میں اصل یہ فنڈنگ کہاں سے ہوئی، یہ کمال ہے اصل میں. جی، اچھا. میرا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں اطلاعات ہیں کہ کچھ چیزیں مل چکی ہیں، کچھ شواہد ملے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے یہ اتنی گرما گرمی ہم سوشل میڈیا پہ اور بھی دیکھ رہے ہیں. یہ شور شرابہ اس لیے ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا ایک دن ٹرینڈ چلتا تھا، دوسرے دن ختم ہو جاتا تھا. 13 اگست کو پھر عمران خان صاحب لاہور کے جلسے میں کیا کہیں گے کہ جناب یہ میرے خلاف جھوٹا الزام لگ رہا ہے، جب اگر ثبوت مل گیا تو دیکھیں یہ تو اب کمیٹی جس وقت تحقیقات کرے گی، تحقیقات کسی نتیجے پہ پہنچیں گی، اسی وقت ہمیں حتمی طور پر پتہ چل سکے گا کہ کوئی یہ تانے بانے کدھر سے جا کے ملتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ پاکستان کے اندر ہی ہیں یہ لوگ، یہ کوئی باہر سے نہیں ہے اور یہ لوگ آرگنائز طریقے سے یہ سارا کام کرتے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں میر صاحب، پوری دنیا میں ہم گھومتے ہیں، آپ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک نہیں بتا سکتے جس کے سوشل میڈیا پہ جو پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف سوشل میڈیا پہ ہوتا وہ سب کچھ ہوتا. میرے سامنے دنیا کی کوئی ایک ایگزامپل بھی نہیں ہے. ہمیں تو چھوڑ دیں، ہم صحافیوں کو تو چلیں کوئی بات نہیں، دن رات یہ کرتے رہیں، لوگوں کو کرتے رہیں، سب کو کرتے رہیں. لیکن اب جو اداروں کا مثلا یہ ججز تک کو نہیں چھوڑتے، یہ جو ہے وہ آرم فورسز کو ایجنسیز کو نہیں چھوڑتے، یہ الیکشن کمیشن اب تو آپ کو بھی نہیں چھوڑتے. سر یہ ہمارے پیچھے بھی آن اینڈ آف رہتے تھے لیکن اب ذرا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا. اچھا، عادل شاہ زیب صاحب، آپ نے سنا عادل عبادی صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو پہلے ڈھیل دی گئی، انہوں نے بہت زور دے کے الفاظ چبا کے بیان کیے کہ ان کو پہلے ڈھیل دی گئی. آپ سمجھ گئے ہیں کہ ان کو ڈھیل دی گئی، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں، ان کا خیال ہے، ان کا بھی اور جوید چودھری صاحب کا بھی، کہ یہ جو معاملہ ہے یہ لاجیکل کنکلوژن تک پہنچے گا. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر رہ کے اور پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک آرگنائزڈ کمپین چلا رہے ہیں اور ان کی سرپرستی بھی ہو رہی ہے بقول عادل شاہ زیب صاحب، عادل عبادی صاحب کے اور جوید چودھری صاحب کے، یہ واقعی پکڑے جائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب، یہ معاملہ اتنا سینسٹیو اور سنجیدہ ہے کہ اس پہ میں تو اپنے الفاظ نہیں چباؤں گا. ان کو ڈیل جو ہے نا وہ تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، 2018 سے پہلے کی دی گئی. 16 میں نواز شریف کو نکلوایا گیا، جس طرح ان میں ہوا بھری گئی، جس طرح ان کے یہی سوشل میڈیا سیلز جو آج افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں شریک ہے، انہی کو پراسپر کیا گیا. لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے. دیکھیں کہ یہ حامد میر صاحب کی ماں بہن کو جس طرح گالیاں پڑھواتے ہیں یا عادل شاہ زیب کی یا سلیم صافی کو، دس از بیونڈ دیٹ ناؤ. جب آپ شہداء کے خاندان کے ساتھ اس طرح سے کریں گے تو ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ایک فل سٹاپ ابھی لگانا پڑے گا. یہ نہیں کہ یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا یا نہیں، یہ سوال ابھی ہمیں اٹس ٹو لیٹ ناؤ. اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. کیا آپ کو اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں جب گالیاں پڑھوائی جاتی ہیں، دھمکیاں دلوائی جاتی ہیں، وہ آرڈرز کہاں سے ہوتے ہیں، کس طرح سے وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. اور آج کل تو دیکھیں میرے خیال میں کہ اگر یہ کمیٹی بن چکی ہے تو آلریڈی انہوں نے اپنا 60-70% کام کمپلیٹ کر لیا ہوگا کہ یہ احکامات کہاں سے آئے اور وہ فنگر پرنٹس کہاں تک جاتے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی اس پر ہمیں بڑا سیریسلی کرنا پڑے گا. اور اب دیکھیں جاوید چودھری صاحب بیٹھے ہیں، عادل عباسی صاحب ہیں، آپ ہیں، میں، ہمیں بھی یہاں پہ ایک عہد کرنا ہوگا کہ چلے آپ صحافیوں کو تو جو اختلاف رائے ہے اس پر آپ ان کو دھمکیاں بھی دیں، ان کی ماں بہنوں کو آپ گالیاں بھی پڑھوائیں، وہ تو ہم برداشت کر لیں گے اور وہ بھی میرا خیال ہے ابھی ہمیں برداشت کرنا بند کرنا ہوگا. لیکن جو شہداء کے خاندانوں کے ساتھ اس دفعہ ہو چکا ہے،
میرے خیال میں دس از دا ریڈ لائن وچ شوڈ ناٹ بی کراسڈ اگین، چاہے وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو. دیکھیں افواج پاکستان اگر ان کا سیاست میں کردار رہا ہے، میر صاحب سب سے بڑے نکات ان کے آپ رہے ہیں، ہم ان کے بڑے نکات رہے ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، لیکن تنقید میں اور تضحیک میں بہت بڑا فرق ہے. اور یہ فرق اب عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کو سمجھانا ہوگا کہ آپ تنقید بالکل کریں، لیکن تنقید کی جو ریڈ لائنز ہیں آپ انہیں کراس نہیں کر سکتے، اور پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. آپ آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، ہماری افواج کو بھی اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سیاست سے اب کوسوں دور رہنا چاہیے. وہ خود بار بار کہہ رہے ہیں وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، اگر وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں انہیں بھی اس طرف دوبارہ نہیں آنا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کو بھی بڑا کلیئر کٹ یہ میسج اب اپنی پارٹی کو دینا ہوگا. اگر وہ نہیں دیتے تو میرے خیال میں اب چیزیں اس نہج تک پہنچ چکی ہیں کہ بہت ساری چیزیں بیک فائر کریں گی، ان کی سیاست کو بھی نقصان پہنچے گا، ان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا، اور ان کا کنفیوژن سے بھرپور جو بیانیہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچے گا.